اگر آج آپ سے میں ایک سوال پوچھوں کہ اس دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ کون سا ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے پیسہ، کچھ پریوار، تو کچھ اپنا کریئر بتائیں گے۔ لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی سے دیکھا جائے تو اس دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ان میں سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ ہے ایمان۔ کیونکہ مرنے کے بعد پیسہ یہیں پر رہ جائے گا، گھر آپ کا یہیں پر رہ جائے گا، آپ کے دوست یہیں پہ رہ جائے گا۔ اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں کوئی ساتھ جائے گا تو وہ ہے آپ کا ایمان۔ اسی لیے آج ہم صرف یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایمان کیا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، ایمان دل میں کیسا آتا ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے، منافق اور مومن میں کیا انتر ہے، آج کے دور میں ایمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اور ہم اپنے ایمان کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں۔ ایمان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ الزارعات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جن اور انسانوں کو کیول اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوچئے، ہم اسکول کیوں جاتے ہیں، ہم پڑھائی کیوں کرتے ہیں، ہم پیسہ کیوں کماتے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اگر انسان اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی بھول جائے تو اس دنیا میں بھٹک سکتا ہے۔ اسی لیے ایمان ہمیں اپنا مقصد یاد دلاتا ہے۔ قرآن میں سورہ الحجرات آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بدوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہہ دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یہ آیات ہمیں یہ بتاتی کہ ہر ایک انسان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام باہری عمل ہے تو ایمان دل کا یقین ہے۔ اسلام شریر سے جڑا ہوا ہے تو ایمان دل سے جڑا ہوا ہے۔ اسلام لوگوں کو دکھائی دیتا ہے لیکن ایمان صرف اللہ کو ہی دکھائی دیتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، ایمان دل کا یقین زبان کے اقرار اور عمل کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب دل اللہ پر یقین کرتا ہے، زبان یقین کا اقرار کرتی ہے اور عمل یقین کا گواہی دیتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ میرے اندر ایمان ہے لیکن مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ قرآن اور سنت کے خلاف بات کر رہا ہے، کیونکہ ایمان عمل پیدا کرتا ہے، نیکی باہری باتیں۔ اب ایک بہت گہری بات سمجھیے، ابلیس اللہ کو جانتا تھا، اس نے جہنم دیکھ رکھی تھی، اس نے جہنم دیکھ رکھی تھی، وہ فرشتوں کو بھی جانتا تھا اور وہ قیامت کو بھی مانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کافر ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ یہیں سے ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے، صرف بات کو جان لینا ایمان نہیں ہے، اس پر عمل کرنا اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا ہی اصل میں ایمان ہے۔ حدیث جبریل میں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اب ان کو یاد مت کیجیے، اپنی زندگی سے جوڑیے۔ اللہ پر ایمان، اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے تو آپ اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے ڈریں گے۔ آخرت پر ایمان، اگر آپ کو یقین ہے کہ ہر کام کا حساب ہوگا تو آپ کسی پر بھی ظلم نہیں کرو گے۔ تقدیر پر ایمان، اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ کی ہر تقدیر میں حکمت ہے تو آپ مشکلوں میں بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ قرآن میں سورہ الانفال آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایمان کوئی ایک استر چیز نہیں ہے، یہ روز بدلتا ہے۔ آج آپ کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے تو شاید کل آپ کا ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شریر میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا شریر صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا شریر بگڑ جاتا ہے، وہ ہے دل۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو یہ لڑائی دل کی ہے، کیونکہ شیطان دل پر حملہ کرتا ہے۔ ہر گناہ دل پر اثر ڈالتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، ایسے دل کٹھور ہو جاتا ہے اور قرآن بھی کوئی اثر نہیں کرتا ہے۔ منافق نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ سے دل نہیں جوڑ پاتا ہے، جبکہ مومن اللہ سے دل جوڑ پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے، جبکہ منافق پوری دنیا کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ اکرام قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، وہ قرآن کو جیتے تھے۔ جب بھی کوئی نئی آیت اترتی تھی تو اس پر عمل کرتے تھے، اسی لیے ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ آج شیطان نئی طریقوں سے حملہ کرتے ہیں، حرام کنٹینٹ، جھوٹ، غیبت، دکھاوا، دنیا کی جھوٹی محبت اور نماز میں لاپرواہی، ان سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان مضبوط کرنے کے یہ 7 طریقے جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ فرسٹ، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ سیکنڈ، قرآن پڑھنا۔ تھرڈ، اللہ کا ذکر کرنا۔ فورتھ، اچھے دوست بنانا۔ 5، موت کو یاد کرنا۔ 6، گناہوں سے توبہ کرنا۔ اور 7، دعا مانگنا۔ بس 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے کہ اگر آج کی رات آپ کی آخری رات ہو اور کل آپ کی نیند نہ کھلے تو آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ نہ آپ کا پیسہ جائے گا، نہ موبائل، نہ گھر، نہ پریوار، نہ یہ فالوورز، نہ یہ دوست، آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ اگر آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ کوئی جائے گا تو وہ آپ کا ایمان۔ اب بس ایک یہ لاسٹ سوال اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں صرف مسلمان ہوں یا پھر ایک سچا مومن بھی؟ کیا میری نماز میرے ایمان کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا میرے اخلاق میرے ایمان کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا میری تنہائی میرے ایمان کی گواہی دیتے ہیں؟ اگر ہر سوال کا جواب نہ میں آ رہا ہے تو آپ کو اپنے ایمان پر دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔